محمد وآل محمد. بارہ کا بلند ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء.
قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا بطار يا رسول الله يتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاشتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مضحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا.
فقال علي إذا والله فزنا وفعاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العلم وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک ہے وہ ذات جس نے اس ماہ مقدس میں دو ایسی پاک و پاکیزہ ہستیوں کو دنیا میں بھیجا جن کی آمد سے دنیا میں پھیلے ہوئے جہالت کے اندھیرے علم و آگہی کی روشنی میں تبدیل ہو گئے. مظلوم نے نجات پائی، انسانیت مسکرائی، باطل نے شکست کھائی اور حق نے فتح پائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تشریف لے آئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تشریف لے آئے. زہیں قسمت ہمارے پیشوا تشریف لے آئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تشریف لے آئے. زہیں قسمت ہمارے پیشوا تشریف لے آئے. افق کے گوشے گوشے سے اجالے کی کرن پھوٹی. افق کے گوشے گوشے سے اجالے کی کرن پھوٹی. طلوع صبح ہے شمس الضحیٰ تشریف لے آئے. طلوع صبح ہے شمس الضحیٰ تشریف لے آئے. عرب کے ریگزاروں میں عجم کی رہ گزاروں میں، عرب کے ریگ گزاروں میں عجم کی رہ گزاروں میں چراغا ہو گیا بدر الدجا تشریف لے آئے. اٹھو اٹھو اے آسیو اور بڑھ کے دامن تھام لو ان کا. اٹھو اے آسیو اور بڑھ کے دامن تھام لو ان کا. زمیں پر شافع روز جزا تشریف لے آئے. زمیں پر شافع روز جزا تشریف لے آئے. میں آپ سب کو ڈاکٹر عمران اور کامران بھائی کی طرف سے اس پرنور جشن میں استقبال کرتا ہوں. ہمارے درمیان آج دو منقبت خاں اور دو شعراء ہیں جو بارگاہ رسالت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور آخر میں مولانا جناب کمیل مہدوی صاحب جشن سے خطاب کریں گے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں پہلے منقبت خاں کو آواز دوں، آپ لوگوں سے ایک بار التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا ممبر کے تشریف قریب لے آئیں تاکہ ایک جشن کا سما بن جائے اور ایک بھرپور انداز سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مومنین ایک اس سے بہتر جشن نما صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں دعوت کلام دے رہا ہوں خوبصورت آواز کے مالک جناب میسر مقصود کو کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. بردی کے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام، آپ سب مومنین کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد نعت کی چند اشعار پیش کروں گا. جناب آیت اللہ شاہ حیدر جمالی صاحب کی نعت کے چند اشعار پیش کروں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند ہو
کیسے مقام احمد کا بلند ہوتا نہ کیسے مقام احمد کا بلند ہوتا نہ کیسے مقام احمد کا آہد کے نام سے نکلا ہے نام احمد کا آہد کے نام سے نکلا ہے نام احمد کا اور فلک نے رکھا ہے نالین پاک کو سر پر فلک نے رکھا ہے نالین پاک کو سر پر کیا ہے عرش نے یوں احترام احمد کا کیا ہے عرش نے یوں احترام احمد کا ایک شعر بطور خاص تھا بشر زمین پہ ملک رک گیا ہے سدرا پر بشر زمین پہ ملک رک گیا ہے سدرا پر خدایا تو ہی بتا اب مقام اور بشر زمین پہ ملک رک گیا ہے سدرا پر خدایا تو ہی بتا اب مقام احمد کا اور تھا نور فاطمہ زہرا وسیلہ نور فاطمہ زہرا وسیلہ معراج بلا سبب نہ تھا در پر سلام ہے
تھا در پر سلام موبائل میں ذات موجود ہیں وہ پھینکے سنگ تو اللہ مارا میں تک ہے وہ پھینکے سنگ تو اللہ مار میں تک ہے خدا کا ہو گیا جو بھی تھکا خدا کا ہو گیا جو بھی تھکا احمد کا اور زمین پہ دین خدا کس طرح نہ ہو قائم زمین پہ دین خدا کس طرح نہ ہو قائم نظام حق کا ہے اور انتظام ہے نظام حق کا ہے اور انتظام احمد کا یہ شعر درخواست ہے کہ قدم کو مہر نبوت پہ ملتی ہے معراج قدم کو مہر نبوت پہ ملتی ہے معراج بنے تو کوئی حقیقی غلام بنے تو کوئی حقیقی غلام احمد کا یہ مقطع دیکھیے علامہ صاحب کا امینہ ہوتا اگر عرش کبریا کا کلیم امینہ ہوتا اگر عرش کبریا کا کلیم تو ہوتا آج یہ قرآن کلام دوبارہ تو ہوتا اور امینہ ہوتا
تو ہوتا آج یہ قرآن کلام بلند ہوتا نہ کیسے مقام احمد کا آہد کے نام سے نکلا ہے نام احمد کا برحبیب خدا بلند تر صلوات یہ تھے برادر میسم مقصود، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھرپور انداز سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یوں مدینہ دعا میں رہتا ہے، یوں مدینہ دعا میں رہتا ہے، جیسے لہجہ صدا میں رہتا ہے۔ ان کی سیرت پہ چلنا بہتر ہے، ان کی سیرت پہ چلنا بہتر ہے، آدمی ارتقا میں رہتا ہے، آدمی ارتقا میں رہتا ہے، اور دل کی پرواز ہے انہی کی طرف، دل کی پرواز ہے انہی کی طرف، یہ پرندہ ہوا میں رہتا ہے، دل کی پرواز ہے انہی کی طرف، یہ پرندہ ہوا میں رہتا ہے، اور رات کا مستقر مدینہ ہے، رات کا مستقر مدینہ ہے، دل میرا کربلا میں رہتا ہے، دل میرا کربلا میں رہتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں برادر عسکری حسن سے کہ وہ آئیں اور منقبت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد علی بیت محمد صلوات۔ سب سے پہلے تمام سامعین کی خدمت میں جشن آمد رسول خدا و امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مولا آج کے دن کے صدقے میں تمام سامعین کی دلی اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن جن کے والدین حیات ہیں، میرے والدین حیات ہیں، اور جن جن کے والدین حیات ہیں، مولا ان کو طویل عمر عطا فرمائے۔ ایک دفعہ اور مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ میرا دل چاہ رہا ہے ابھی بالکل، میں نے ایک امام جعفر صادق کی منقبت دیکھی تو نعت سے پہلے صرف ایک مطلب اور دو شعر، زیادہ تو اس کی بندش مجھے صحیح یاد نہیں، اگر کچھ غلطی ہو جائے تو معافی کا طلبگار۔ ایک دفعہ اور مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ زمانے میں جو چرچا فقہ دین مصطفیٰ کا ہے، زمانے میں جو چرچا فقہ دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو، جو سچ پوچھو، جو سچ پوچھو، امام جعفر صادق کا تحفہ ہے۔ زمانے میں جو چرچا فقہ دین مصطفیٰ کا ہے، اور خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ، خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ، حقیقت میں حقیقت میں امام جعفر صادق کا تحفہ ہے۔
زمانے میں جو چرچا فکر و دین محمد علیہ السلام اور کہاں ہے طاقت مدحت وجیو ست جعفر میں کہاں ہے طاقت مدحت وجیو ست جعفر میں یہ خدمت میں یہ خدمت میں امام جعفر صادق کی ہدیہ ہے زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد. نعت کے 3 سے 4 شعر. بتاتا ہے خود یہ خدا محمد بتاتا ہے خود یہ خدا محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خود یہ خدا محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد اور سرے عرش معراج کی انتہا پہ سرے عرش معراج کی انتہا پہ نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ ارے علی سو رہے ہیں بجائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. اور یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے ولائے علی ہے ولائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام جبھی تو ہے حوروں کی چہر درخشاں جبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں ارے لگاتی ہے وہ خاک پائے دنیا برائے محمد. اور یہ شعر دیکھیے گا دیکھیے گا. نگاہ خدا میں وہ اٹھ نہ سکے گا نگاہ خدا میں وہ اٹھ نہ سکے گا ارے جسے بھی نظر سے گرا بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. اور وقت سے پہلے آخری شعر ہے پشت نبی پہ اس میں شاعر نے ایک لفظ استعمال کیا بقائے نبوت اس کا لکھ لیجئے گا ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت
ارے وہی آئی سر نہ اٹھائے، یہ دنیا برائے ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، وہی آئی سر نہ اٹھائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، اور جو بارہ چراغ امامت ہے روشن، جو بارہ چراغ امامت ہے روشن، ہے ان سب میں یاسر ضیاء محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ یہ تھے برادر عسکری اسد، ان کی سیرت و سلامتی کے لیے بھرپور انداز میں صلوات پڑھ رہے ہیں محمد جناب محسن نقوی کا مطلب دو چار اشعار پیش خدمت ہے۔ سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے، وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے، اور میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی، میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی، جو لغزشوں کو ہمیشہ امان دیتا ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد باری دیگر باز بلند صلوات۔ میں گزارش کر رہا ہوں برادر جواد رضوی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات۔ ایک مرتبہ اور درود دیجیے۔ صادقین کی ولادت کا جشن ہے، تبرکاً امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دو بند اور پھر ایک نعتیہ نظم، ایک مرتبہ اور صلوات شاہ۔ اللہم صلی علی محمد حق کی زبان کون، شریعت کی جان کون، حق کی زبان کون، شریعت کی جان کون، دین خدا کے واسطے کامل بیان کون، دین خدا کے واسطے کامل بیان کون، حکمت کا علم و فہم کا ہے اطمینان کون، حکمت کا علم و فہم کا ہے اطمینان کون، یعنی صراط حق کا چمکتا نشان کون، یعنی صراط حق کا چمکتا نشان کون، جس سے ہدایتوں کا منور ہے راستہ، جس سے ہدایتوں کا منور ہے راستہ، وہ ہے امام جعفر صادق بے شبہ، وہ ہے امام جعفر صادق بے شبہ۔ ایک یہ تازہ بند ہوا ہے، دیکھیں کہ فہم و ذکا جھکائے کھڑے ہیں جہاں پہ سر، فہم و ذکا جھکائے کھڑے ہیں جہاں پہ سر، زانو ادب کا طے کیے ہے فلسفہ جدھر، پائی ہے کیمیا نے جہاں حیثیت یہ در، پائی ہے کیمیا نے جہاں حیثیت
یہ در سر چشمہ علوم امام ششم کا گھر، سر چشمہ علوم امام ششم کا گھر، تفسیر پرسرور تھی عرفان شاد تھا، تفسیر پرسرور تھی عرفان شاد تھا، الہاد بوکھلایا تھا مردہ اناد تھا، الہاد بوکھلایا تھا مردہ اناد تھا۔ ایک مرتبہ نعرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نظم ہے، نعتیہ نظم، آزاد نظم ہے، آپ سب واقف ہیں، خافیہ اور ردیف نہیں ہے لیکن دیکھیں گے ایک مرتبہ اور کہ جن کے صدقے میں بنائے گئے افلاک و زمین، جن کے صدقے میں بنائے گئے افلاک و زمین، گرد پا جن کی مہو مہر و نجوم و سیار، حسن کے ان کی ہے خیرات مزین عالم، حسن کے جن کی ہے خیرات مزین عالم، جن کے دامن کی ہوا سے نفس کل ہے رواں، جن کے دامن کی ہوا سے نفس کل ہے رواں، جنت و کوثر و میزان بنے جن کے طفیل، ان کو اللہ نے بخشا ہے تصرف ایسا، ان کو اللہ نے بخشا ہے تصرف ایسا، بوسے دست سے سنگریزے بھی گویا ہو جائیں، بوسے دست سے سنگریزے بھی گویا ہو جائے، ایک انگلی کے اشارے سے خمر شق ہو جائے، ایک انگلی کے اشارے سے خمر شق ہو جائے، نفس کا ان کے اشارہ ہو تو سورج پلٹے، نفس کا ان کے اشارہ ہو تو سورج پلٹے، میں برستا ہے جو وجہ شہ لولاک کی بھیک، میں برستا ہے جو وجہ شہ لولاک کی بھیک، ہے جو خیرات لعاب دہن خیر بشر، ہے جو خیرات لعاب دہن خیر بشر، ساری دنیا میں جو ملتا ہے یہ میٹھا پانی، ساری دنیا میں جو ملتا ہے یہ میٹھا پانی، وہ گزر جائیں کہیں سے تو کرم دیکھا ہے، وہ گزر جائیں کہیں سے تو کرم دیکھا ہے، مردہ اشجار بھی ایک لخت سمردار ہوئے، مردہ اشجار بھی ایک لخت سمردار ہوئے، کب بشر میں یہ سکت سارے فضائل گن لیں، گریز کر رہا ہوں دیکھیں یہاں سے کہ کب بشر میں یہ سکت سارے فضائل گن لے، مختصر یہ ہے کہ وہ کن فیکون کے حامل، مختصر یہ ہے کہ وہ کن فیکون کے حامل، یعنی وہ احمد مختار وہ عقل کامل، یعنی وہ احمد مختار وہ عقل کامل، آئے جب صاحب معراج زمین پر جواد، آئے جب صاحب معراج زمین پر جواد بن کے آئے جب صاحب معراج زمین پر جواد، بھٹکے انسان کو انسان بنانے کے لیے، بھٹکے انسان کو انسان بنانے کے لیے، جس میں اثر وہی کل خلق ہے جس کا صدقہ، جس میں اثر وہی کل خلق ہے جس کا صدقہ، یورش سنگ سے وہ خون سے کبھی لال بھی تھا، یورش سنگ سے وہ خون سے کبھی لال بھی تھا، ہاں ہتھیلی وہی جو فخر ید بیضا تھی، ہاں ہتھیلی وہی جو فخر ید بیضا تھی، اس میں دیکھے گئے چھالے بھی مشقت کے سبب، اس میں دیکھے گئے چھالے بھی مشقت کے سبب۔ آخری دو مصرے دیکھیں کہ وہ جو رزاق دو عالم ہے کبھی یوں بھی ہوا، وہ جو رزاق دو عالم ہے کبھی یوں بھی ہوا، فاقہ کش وہ رہا انسان کی ہدایت کے لیے، فاقہ کش وہ رہا انسان کی ہدایت کے لیے۔ نعرہ صلوات۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب جواد رضوی صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھرپور انداز سے صلوات پڑھیں محمد۔ اور میری فہرست میں آخری شاعر میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب مصدق لکھانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔
دیگر صلوات بر محمد اہل بیت محمد صلوات خوشنودی صادق آل محمد آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں تو مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں مزہ آئے گا نہیں، لیکن دوست مجھے تو صلوات علی محمد مجھ سے کہا گیا تھا کہ جب تک مولانا صاحب نہ آئیں آپ کو پڑھتے رہنا ہے. مولانا صاحب نے میری ساری خوشی پہ پانی پھیر دیا. بہرحال آپ کو یہ جشن سعید مبارک ہو. اور میں بالکل چھوٹی چند اشعار نعت کے 2 نعتیں ہیں، اور اس میں پہلی نعت جو ہے اس میں دونوں کی بڑی عجیب ردیفیں ہیں. اس کے شعراء حضرات بیٹھیں تو اس ردیف کا لطف اٹھائیں. صلوات پڑھ لیں. مولانا صاحب پڑھ رہا ہوں حسب عادت نعت کے 2-3 شعر. پڑھ رہا ہوں حسب عادت نعت کے 2-3 شعر، اور کیا ہے میری دولت نعت کے 2-3 شعر. پڑھ رہا ہوں حسب عادت نعت کے 2-3 شعر، اور کیا ہے میری دولت نعت کے 2-3 شعر. شعر گوئی کے خزانے کا بھلا میں کیا کروں، شعر گوئی کے خزانے کا بھلا میں کیا کروں. اے خدا میری ضرورت نعت کے 2-3 شعر گوئی کے خزانے کا بھلا میں کیا کروں. اے خدا میری ضرورت نعت کے 2-3 شعر، اور بات مرنے کے یہی نکلا میرے سامان سے. بات مرنے کے یہی نکلا میرے سامان سے. چند اشعار مبدت نعت کے 2-3 شعر. مرنے کے یہی نکلا میرے سامان سے. چند اشعار مبدت نعت کے 2-3 شعر. اور یہ شعر خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں کہ میں اندھیروں میں اجالے کس طرح بھرتا مگر، میں اندھیروں میں اجالے کس طرح بھرتا مگر، لے گیا تھا زیر تربت نعت کے 2-3 اندھیروں میں اجالے کس طرح بھرتا مگر، لے گیا تھا زیر تربت نعت کے 2-3 شعر. ہم نہ عابد ہیں نہ زاہد ہیں نہ ہم سجدہ گزار. ہم نہ عابد ہیں نہ زاہد ہے نہ ہم سجدہ گزار. ہم گنہگاروں کی عزت نعت کے 2-3 شعر. گنہگاروں کی عزت نعت کے 2-3 شعر. اور یہ جو مدینہ منورہ جو جا چکے ہیں ان کو یہ شعر اس کا پس منظر ان کی سمجھ میں آئے گا. اور جو لوگ نہیں گئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کی عزت نعت کے 2-3 شعر. روضہ پر نور کی جالی تو چھو سکتا نہ تھا، روضہ پر نور کی جالی تو چھو سکتا نہ تھا، کر دیے بس پیش خدمت. روضہ پر نور کی جالی تو
چھو سکتا نہ تھا، کر دیے بس پیش خدمت نعت کے 2-3 شعر۔ اور یہ شعر بھی خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے پھر روز جزا سرکار کو زحمت نہ دی، میں نے پھر روز جزا سرکار کو زحمت نہ دی، کر گئے میری شفاعت۔ میں نے پھر روز جزا سرکار کو زحمت نہ دی، کر گئے میری شفاعت۔ نعت کے 2-3 شعر۔ محمد علی بیت محمد صلوات۔ کر گئے میری شفاعت۔ نعت کے 2-3 شعر۔ اے مصدق ہو مبارک یہ شہنشاہی تجھے، اے مصدق ہو مبارک یہ شہنشاہی تجھے، اے مصدق ہو مبارک یہ شہنشاہی تجھے، ہو گئے تجھ کو عنایت۔ ہو گئے تجھ کو عنایت۔ نعت کے 2-3 شعر۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور یہ ایک نعت ہے اور اس کی بھی ردیف دیکھیے آپ۔ میری زباں پہ کھلے مدحت نبی کے گلاب، میری زباں پہ کھلے مدحت نبی کے گلاب، مجھے بھی مل گئے آخر سخنوری کے گلاب، مجھے بھی مل گئے آخر سخنوری کے گلاب۔ بہار گلشن قرآن کا مزہ لیجئے، بہار گلشن قرآن کا مزہ لیجئے، وہیں سے لایا ہوں نعت محمدی کے گلاب۔ بہار گلشن قرآن کا مزہ لیجئے، وہیں سے لایا ہوں نعت محمدی کے گلاب۔ ہے جس کا نام محمد اسی کی فصل بہار۔ صلوات پڑھ دیے۔ ہے جس کا نام محمد اسی کی فصل بہار، اسی کے رنگ اسی کا چمن اسی کے گلاب، اسی کا رنگ اسی کا چمن اسی کے گلاب۔ در نبی سے یہ خوشبو سمیٹ لائے ہیں، در نبی سے یہ خوشبو سمیٹ لائے ہیں، چلو سمیٹ لے جبریل کی خوشی کے گلاب، چلو سمیٹ لے جبریل کی خوشی کے گلاب۔ اور یہ شعر خاص طور پہ اہلیہ فکر کا مجمع ہے اور سمجھدار لوگ ہیں، شاید یہ محفلوں میں نہ پڑھا جا سکے، لیکن بہرحال یہ مجھے بالکل آپ کی سماعتوں پر ناز ہے۔ تو چلو سمیٹ لیں جبریل کی خوشی کے گلاب، نبی کے آنے سے شاہوں کا ایسا راز کھلا، نبی کے آنے سے شاہوں کا ایسا راز کھلا، کھلا یہ بھید کہ کاغذ کے تھے سبھی کے گلاب۔ شاہوں کا ایسا راز کھلا، نبی کے آنے سے شاہوں کا ایسا راز کھلا، کھلا یہ بھید کہ کاغذ کے تھے سبھی کے گلاب۔ حسن حسین علی اور فاطمہ زہرا، حسن حسین علی اور فاطمہ زہرا، نبی کی شاخ پہ کیا خوب ہے نبی کے گلاب، نبی کی شاخ پہ کیا خوب ہے نبی کے گلاب، نبی کی شاخ پہ کیا خوب ہے نبی کے گلاب۔ اور یہ آپ کی ولا کی نظر یہ شعر مقطع سے پہلے آخری شعر، نبی کی شاخ پہ کیا خوب ہے نبی کے گلاب، بہار باغ محمد میں یہ بھی دیکھا ہے، بہار باغ محمد میں یہ بھی دیکھا ہے، بغیر کانٹوں کے ہوتے نہیں کسی کے گلاب۔
بغیر مومن میں یہی تو خوبی ہے کہ وہ اشاروں میں سب باتیں سمجھ واہ 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 بارے بارے محمد میں یہ بھی دیکھا ہے بغیر کانٹوں کے ہوتے نہیں کسی کے گلاب اور انہی کا فیض مصدق ہے یہ انہی کا کرم انہی کا فیض مصدق ہے یہ انہی کا کرم رنگدار ابھی تک یہ شاعری کے گلاب رنگدار ابھی تک یہ شاعری کے گلاب صلوات محمد جناب مصدق لاکھانی صاحب ان کی سیرت اسلام کے لیے بھرپور انداز سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور آخر میں گزارش کر رہا ہوں مولانا جناب کمیل مہدوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور جشن سے خطاب کریں ایک مرتبہ بھرپور انداز سے پر محمد و آل محمد صلوات۔ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں ڈاکٹر عمران صاحب اور کامران بھائی کے خاندان کے تمام مرحومین بالخصوص ان کے والد مرحوم کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما چلیں مسکراہٹ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بات یہ ہے کہ ظاہر بے خودی بے سبب نہیں آتا تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے میں اس پردے کو آشکار کر دیتا ہوں وہ یہ کہ مجھ سے امین بھائی نے اشارتاً پوچھا کہ یہ لائیو کرنا ہے یا نہیں کرنا تو میں نے کہا جی کر دیجیے آج کا جشن کر دیجیے سنڈے کا جشن چلے ایک صلوات اور پیجیے بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على وعليكم السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صلوات الله محمد یہ سورہ شعراء کی وہ آیات ہیں کہ جو کل کے جشن میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور کل جہاں بات رکی تھی تو بہت سے سامعین و مومنین نے یہ کہا کہ جو حضور کے اجداد کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ بڑی لطیف اور بڑی دلچسپ تھی تو اسی کو تھوڑا سا تسلسل میں آگے بڑھایا جائے لیکن میں آپ کی خدمت میں اگر آپ کی اجازت تو ایک حدیث قدسی سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں اور حدیث قدسی جو پڑھنے لگا ہوں اب اصل مجھے امین بھائی کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ ابھی تو لائیو کر لیں
تقریر کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، وہ آپ کے مزاج پر ہے کہ کیسے بات کہا جاتی ہے۔ حدیث قدسی یہ بہت سی کتابوں میں ہے، لیکن جو اس کی اہم کتاب ہے وہ حقیقہ فی محاسن الاخلاق، ملا فیض کاشانی کی کتاب نے تفسیر صافی بھی لکھی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 367 پر یہ حدیث موجود ہے، جس میں حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، ابھی جناب مصدق لکھانی صاحب نے بھی آپ کے لیے بار بار فرمایا کہ اہل نظر کا مجمع ہے، تو مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں کہ حدیث قدسی کس کلام کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام کہ جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے اللہ کا کلام۔ اس پر ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا بڑا لطیف جملہ ہے، وہ پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ یعنی اللہ کا وہ کلام کہ جو قرآن کا حصہ بن جائے اسے ظاہر ہم قرآن کہتے ہیں، کلام مجید کا حصہ بن جائے، اور جو قرآن کا حصہ نہ بن سکے لیکن ہو اللہ ہی کا کلام، اسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یعنی قرآن اور حدیث قدسی میں گویا وہی فرق ہے کہ جو حسین اور عباس میں فرق ہے۔ جو منصوص من اللہ سلسلے میں آ جائے وہ حسین ہے، اور وہ جو ہوں صاحب عصمت اور محفوظ عن الخطا لیکن منصوص من اللہ کے سلسلے میں نہ ہو، طالب طلب العصمت ہو، وہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے، ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے، اور 2 قدم آگے بڑھے اور امامت مل جائے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ ابھی عجیب و غریب موضوع سے بات کا آغاز ہو گیا، اور یقین جانیے گا یہ بالکل آف دا ریکارڈ، میں سوچ کے نہیں آیا تھا ابھی بس تو زبان پر آتا گیا، میں کہتا چلا گیا۔ تو حدیث قدسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن جو قرآن میں نہیں، لیکن بہرحال ہے اللہ کا کلام۔ اب اس کے اور کیا فرق ہے آپس میں، وہ ایک علوم قرآن کا ایک تفصیلی موضوع، چونکہ ہمارا سبجیکٹ علوم قرآن رہا تھا قرآن مقدس میں، تو اس حوالے سے کچھ معلومات ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک یا تو کسی باقاعدہ کلاس کا موضوع یا اسی میں گفتگو ہو رہی ہے، تو پھر ہم اس بات کو اس حد تک رکھتے ہیں۔ ملا فیض کاشانی نے اپنی کتاب الحقیقہ فی محاسن الاخلاق میں حدیث قدسی کو لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ، اور اس کی عربی بڑی لطیف ہے، آپ اگر عربی ہی کا لطف محسوس کر لیں تو مجھے بات پہنچانے میں اور آسانی ہو جائے گی، کہ من طلبنی فقط وجدنی، یا من طلبنی وجدنی، ومن وجدنی عرفنی، ومن عرفنی احبنی، ومن احبنی اشقنی، ومن اشقنی اشقتہ، ومن اشقتہ فعلی دیتہ، ومن علی دیتہ فانا دیتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس حدیث قدسی کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار ختم مرتبت سے بڑی کوئی ذات اس کائنات میں ہے ہی نہیں جن پر یہ حدیث قدسی صادق آتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وجدنی، وہ بالآخر مجھے پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن وجدنی عرفنی، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچاننے لگتا ہے۔ ومن عرفنی احبنی، اور جو مجھے پہچاننے لگے، چونکہ میری ذات میں کوئی نقص ہے ہی نہیں، چونکہ میری ذات کمال ہی کمال ہے، چونکہ میری ذات کمال مطلق ہے۔ پھر سے سن لیجیے گا، جو مجھے طلب کرے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لے وہ مجھے پہچاننے لگتا ہے، اور جو مجھے پہچاننے لگے چونکہ میری ذات کمال مطلق ہے، فقط احبنی، وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، سبحان اللہ سبحان میں اس کا محبوب ہو جاتا ہوں۔ ومن احبنی اشقنی، اور جو مجھ سے محبت کرنے لگے پھر وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے۔ وہ محبت کے درجے میں نہیں رہتا، محبت میں شاید اس بات کی گنجائش ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے آپ کے لیے کہا تو اس کے دل میں کسی اور کی محبت بھی رہ جائے، لیکن جہاں عشق الہی کی منزل ہے وہاں دل میں صرف خدا ہی خدا ہے، غیر خدا کا تصور ہی نہیں۔ جو مجھ سے محبت کرنے لگے بالآخر وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے۔ ومن اشقنی اشقتہ، اور جو مجھ سے عشق کرنے لگے میں صلے میں اسے یہ مقام عطا کرتا ہوں کہ میں بھی اس سے عشق کرنے لگتا ہوں۔
میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ آج یہ کچھ عرفانی مراحل ہیں جنہیں ہم نے طے کرنا ہے، اور یہ فقط ذات ختمی مرتبت سے مخصوص نہیں ہے، یہ ہم اور آپ اپنے اپنی منزل پر ہر ایک کسی نہ کسی سفر میں شریک ہیں۔ پھر سے منزل کو سن لیجیے گا تاکہ آخری منزل آسان ہو جائے۔ جو مجھے طلب کرے وہ مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے پا لے وہ میری معرفت حاصل کر لیتا ہے، جو میری معرفت حاصل کر لے میں اس کا محبوب ہو جاتا ہوں۔ جو مجھ سے محبت کرنے لگے اب وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے، جو مجھ سے عشق کرنے لگے اشقتہ تو میں اس سے عشق کرنے لگتا ہوں۔ من اشقتہ فقط قتلتہ، جس سے میں عشق کر لوں اس کے نفس کو میں قتل کر دیتا ہوں، اس کے نفس امارہ کو، اس کی تمام خواہشات نفس کو میں قتل کر دیتا ہوں، اب اس میں اس کا نفس باقی نہیں رہتا۔ من قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کروں مجھ پر لازم ہے کہ اس کی دیت کو ادا کروں۔ اگر میرے ساتھ سفر کر سکے تو آخری جملے میں بہت کچھ محسوس کریں گے کہ جو مجھ سے عشق کرنے لگے میں اس سے عشق کرنے لگتا ہوں، جس سے میں عشق کرنے لگوں اس کے نفس کو قتل کر دیتا ہوں، جس سے میں قتل کر دوں فعلی دیتہ تو اس کی دیت مجھ پر لازم ہو جاتی ہے۔ من علی دیتہ فانا دیتہ، اور جس کی دیت مجھ پر لازم ہو جائے اس کی دیت میں خود ہی ہو جاتا ہوں۔ میں خود اس کی دیت ہے۔ یہ بات بھائی گھر کا محدود محفل کا جشن ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں جو مجھے پورا کرنے ہیں۔ من اشقتہ فقط قتلتہ، من قتلتہ فعلی دیتہ، ومن علی دیتہ فانا دیتہ، جس کی دیت مجھ پر فرض ہو میں خود ہی اس کی دیت ہو جاتا ہوں، اب خود خدا اس کی دیت ہے۔ اس کا آپ کو ترجمہ وہاں محسوس ہوگا، السلام علیکم یا سار اللہ والنصار، اس کا کیا ترجمہ ہے ذرا جا کے دیکھیے گا۔ السلام علیکم یا سار اللہ، اے وہ کہ جس کی خون کی قیمت خدا ہے، سار اللہ وہ اپنا سار ہے، اور اے حسین آپ اس کے بیٹے ہیں جس کے خون کی قیمت خدا ہے، خدا سے کم کچھ نہیں۔ نہیں اگر آپ میری بات قبول کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی اگر کسی ایک انسان کو قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت ہے 100 اونٹ، اور وہ 100 اونٹ بھی کیوں شاید آج مجلس میں آج جشن میں آ جائے گی، کیونکہ یہ سنت حضرت عبدالمطلب حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ یہ 100 اونٹ کے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت اسلامی میں جاری و ساری رکھا، کوئی حضرت عبدالمطلب کی سنت ایسی ہیں کہ جو شریعت اسلامی باقی رہی، مثلا کعبے کے ساتھ چکر لگا کے طواف کرنا، مثال کے طور پر قتل کی جو ہے وہ جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہونا، تو ایک عام انسان کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت ہے 100 اونٹ۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی قیمت ہے خود خدا۔ تو ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ جتنا ایک عام انسان، یعنی اب میں کیا عرض کروں، یعنی حسین کے خون کی قیمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں خود اس کی قیمت اور کوئی نہیں، یعنی جتنا فرق 100 اونٹوں میں اور خود ذات کبریا میں ہے، اتنا فرق تو تم اور حسین میں ہوگا نا، اتنا تو فرق ہوگا۔ دیکھیں مجھے 4 سال ہوگا آپ کو رجوع کرتے ہوئے، اگر اس بات پہلے کہہ چکا ہوں تو پھر نہ بولیں، اگر کوئی تازہ بات کہہ رہا ہوں تو پھر بولیں پھر میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ السلام علیکم سار اللہ اپنا سار ہے، اللہ نے کہا کہ جس کے نفس کو میں قتل کرتا ہوں، اب اس کی خواہشات نفس میں کچھ باقی ہی نہ بچے، صرف وہی وہ۔ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وفیہ وبعدہ، یہ امیر المومنین کا کلام ہے۔ میں نے دنیا میں کائنات میں کسی شے کو دیکھا ہی نہیں مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس میں خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا۔ جس کی نگاہ صرف خدا ہی خدا ہے، بس جس کے وجود میں کبریائی کے جلوے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ، خدا کے چہرے کا نام ہے محمد۔ خدا تفصیل ہے، محمد خلاصہ ہے، کل کہہ چکا ہوں کہ جو خود حضور نے فرمایا سلمان سے کہ اے سلمان ان اللہ تعالیٰ خلقنی من صفوۃ نوری، اللہ نے مجھے اپنے نور کے خلاصے سے خلق فرمایا۔
اللہ نے مجھے اپنے نور کے خلاصے سے خلق فرمایا. خدا تفصیل ہے، محمد خلاصہ ہے. خدا کے چہرے کا نام ہے محمد، محمد کے چہرے کا نام ہے علی. بات ہمارے اس لیے تو نفس رسول ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ ایک تسلسل ہے اور یہ ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کو توڑا نہیں. یہ تکویناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، تکویناً رکھی ہے، کائنات کے نظام میں رکھا ہی اس طرح سے. کوئی اس کے علاوہ جا ہی نہیں سکتا خدا کا. یعنی یہ نہیں کہ 2-3 اور راستے اللہ نے کہا کہ اس سے جاؤ، نہیں، راستہ ہی یہی ہے. منحصر بے فرد ہے یہ راستہ کہ علی سے پہنچو محمد تک، محمد سے پہنچو خدا تک. اس کے علاوہ وہ راستہ ممکن نہیں. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کا جی تھوڑا سا آگے بلا لوں، آپ تھوڑا آگے تشریف لائیے گا. مومنین تشریف لے آئے. بعد میں اور مزید آپ ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. اچھا، اگر معرفت کا ایک اور بوجھ تحمل کر سکیں آپ کا قلب تو میں بات کو آگے بڑھاؤں تھوڑا سا. اچھا، اب ایک حدیث پیش کرتا ہوں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خدا متعال کا چہرہ، وجہ اللہ. اگر خدا کی رضا دیکھنی ہے تو دیکھو محمد کس سے راضی ہے. خدا کا غضب دیکھنا ہو دیکھو کہ ختمی مرتبت کس سے ناراض ہے. تو خدا خود نہیں آنے والا کائنات میں، ظاہر نہیں ہونے والا. جو کچھ خدا کے بارے میں اظہار ہوگا وہ محمد مصطفیٰ سے اظہار ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ رحمت کے سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن حبیب ہے رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. الحمدللہ رب العالمین. جہاں جس کا وہ رب ہے اس کے لیے رحمت ہے محمد مصطفیٰ ہے نا. تو جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام میں تکوین و تشریف میں ہے اس کے لیے جو مجرائے فیض ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. خلق اول، خلق اول، عقل اول. بات واضح ہو رہی ہے. اور کل میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور جب کچھ نہیں تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا. آدم سے پہلے خاک ہے، فرشتوں سے پہلے نور ہے، جنات سے پہلے آنکھ ہے. حضور سے پہلے کیا ہے کہ جس سے خلق کیا جائے حضور کو اللہ نے خود اپنے نور سے خلق فرمایا، اپنے نور کے خلاصے سے خلق فرمایا. اور یہ جہاں تک آپ تو ماشاءاللہ سب بڑے صاحبان فہم تشریف فرمائے. جو انٹرنیٹ پر سن رہے ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھڑکا آ گیا ہو گھر میں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں مولانا کر رہے ہیں. بھائی یہ میں علی کے فضائل نہیں، میں نبی کے فضائل پڑھ رہا ہوں. تو یہ بات پہنچ رہی ہے. اب اس سلسلے میں بے شمار احادیث سے، مثال کے طور پر 8ویں امام کے سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم نے سلام دے محمد. تو اس نے کہا کہ مولا میں نے ایک کام کی منت مانی تھی. یہ غالباً کتاب الکافی میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں نے ایک کام کی منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں خدا کی خدمت میں اتنے درہم پیش کروں گا. اب میرا کام ہو گیا، میں سوچ رہا ہوں خدا کی خدمت میں کیسے درہم پیش کروں. تو امام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ دے دو مجھے. بات ہو رہی ہے. اللہ دے دو مجھے. یہ میں نے کل بھی اس کتاب کا حوالہ دیا تھا، یا شاید آج آیت اللہ جوادی عمولی کی جو کتاب ہے پیغمبر اعظم در قرآن، تو اس میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی لطیف تعبیر لکھی. اور تعبیر لکھی کہ خدا اور مصطفیٰ میں خالق اور مخلوق کا فرق ہے اور غنی اور فقیر ہونے کا فرق ہے. کہتے بس یہی فرق کافی ہے، اس کے علاوہ کسی فرق کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس فرق میں سب کچھ ہے. یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے بطور خالق وہ اس نے بطور مخلوق اپنے حبیب کو عطا فرمایا. وہ غنی علی الاطلاق ہے، یہ فقیر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، محتاج ہے یقیناً. ما سوى اللہ، باقی جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. تو یہ فرق ہے. خالق اور مخلوق ہونے کے علاوہ کہتے ہیں کہ بس یہی فرق کافی ہے. بات آدھوری. تو امام نے کہا کہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا کہ مولا میں نے نیت کی تھی کہ میں خدا کی خدمت میں دوں گا. تو امام نے کہا کہ جو تیرے امام کے ہاتھ میں پہنچ گیا وہ خدا کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. اچھا، اب جو اصل حدیث تو میں پڑھنے لگا تھا وہ ہے کتاب التوحید. ملا یحضر الفقی کے جو مؤلف ہے شیخ صدوق، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید. اس
کا باب نمبر 8 جو خدا کی رؤیت کے بارے میں، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے نہیں، اس کی حدیث نمبر 20 وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ابو بصیر صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں، بہت غور کیجیے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مجمع اسے جس طرح سے قبول کرے گا، شاید میں کہیں اور اس طرح سے نہ پڑھ سکوں اسے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، یہ بتائیے کہ خدا کو دیکھنا ممکن ہے کیا؟ خدا کو نہیں، سوال یہ ہے کہ خدا کو قیامت میں دیکھا جا سکتا ہے؟ امام نے جواب، پوری حدیث سن لیجیے گا، امام نے جواب دیا کہ خدا کو تو قیامت سے پہلے بھی دیکھا جا چکا ہے۔ کہا مولا یہ کب دیکھا گیا خدا کو؟ تو امام نے کہا کہ عالم ارواح نے جب سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جب اس نے تمہاری ارواح کو سامنے رکھ کے سوال کیا تو وہ کون تھا سامنے کہ تمہاری ارواح جس کا مشاہدہ کر رہی تھی؟ جب شاید لگتا ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا کیا بس وہی دیکھا گیا تھا؟ کہا نہیں، اس دنیا میں بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ کہ مولا اس دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ کب، کیسے؟ اب میں عربی پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا الست فی وقت الست تراہ فی وقتک ھذا، کیا تو اس وقت اسے دیکھ نہیں رہا ہے کیا؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا اس وقت؟ اچھا حدیث کو اور آگے اس طرح سن لیجیے۔ ابو بصیر نے کہا مولا یہ جا کے بیان کروں میں؟ امام نے کرنا، امام نے کرنا، اس لیے کہ امام نے کہا دو لوگوں کا نام لیا امام نے، دو طرح کے لوگوں کا۔ امام نے کہا نہیں بیان نہیں کرنا، کہ اس لیے کہ منکر سنے گا تو انکار کر دے گا، جاہل سنے گا تو تجھے کافر کہے گا۔ ابھی حدیث اور باقی ایک اور صلوات دیتے محمد و آل محمد۔ منکر سنے گا تو انکار کر دے گا، جاہل سنے گا تو کہے گا کہ یہ کفر کر رہے ہیں۔ اور پھر امام نے کہا کہ خدا مبرہ ہے، بے نیاز ہے، اور سبحان ہر قسم کی تشبیہ سے اور تمثیل سے۔ تو امام نے یہ بھی فرما دیا۔ تو کیا مطلب ہے کہ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ میں کوئی خدا ہوں، نعوذ باللہ مثالی کا مجھے دیکھ رہا ہے؟ نہ، یہ جو امام نے خود تشبیہ کا انکار کر دیا، تمثیل کا انکار کر دیا، خبردار کہ لیکن آگے بیان بھی نہ کرنا، اس لیے کہ سمجھ نہیں پائے گا جائے۔ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اب اس حدیث کو جوڑ لیجئے گا، بہت واضح ہو جائے گا فوراً ہی۔ امام حسین کی زیارت کی فضیلت میں جو حدیث ہے کہ منظار الحسین بشق الفرات کا منظار اللہ علی عرش، جو فرات کے نزدیک حسین کی زیارت کرے ویسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہے۔ کہ یعنی میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، لیکن اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو میں ہوں، راستہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، بھائی مل کے صلوات دیتے محمد و آل محمد۔ یہ یاد رہے گا جیسے انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو، یعنی اس طرح سے راستہ نہیں کہ اللہ کا راستہ اور اللہ نے کہا ہو کہ ایک اہل بیت کا راستہ ہے تو جو اہل بیت کے راستے پر چلے وہ گویا ویسے جیسے میرے راستے پر چل رہا۔ نہیں، وہی واحد راستہ ہے، وہی اہل بیت کا راستہ ایسا ہے کہ اس پہ جو چل رہا ہے یعنی وہ خدا کے راستے پہ چل رہا ہے۔
صراط اس کی تعبیر جو ہے وہ سورہ الحمد میں بھی موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. پروردگار صراط مستقیم پر دکھا ثابت قدم رکھ، وہ ایک الگ معاملہ ہے. پروردگار تو مجھے صراط مستقیم دکھا ثابت قدم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. یہ اللہ نے نہیں کہا کہ ایک راستہ ہے جس پر کچھ لوگ چل رہے ہیں جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. نہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. یعنی وہ لوگ ہٹا دو تو راستہ ختم. یہ قرآن ہے. میں دیکھیں جشن ہو گیا، اس سے زیادہ میں آپ کی ذہنوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. رات میں جنت میں جاتا ہوں محسوس کر رہے ہیں، آگے مجھے چھیڑ دیا تو چلے گا اور حدیث سن لیجیے گا. کسی نے امام صادق ابو بصیر کی روایت ہے، امام صادق اسلام سے کہا کہ مولا دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے. امام نے کہا تم دعا کرو کہ تمہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے. مجھے چھیڑو گے تو میں پردیس بلاتا جاؤں گا. أنتم في الجنة. اللهم صل على محمد. اس کا عربی مطلب بھی سن لیجیے گا. اس نے کہا کہ مولا مجھے آپ دعا کریں کہ جنت نصیب ہو. امام نے کہا انتم فی الجنہ، تم پہلی جنت میں. خدا سے دعا کرو اللہ تمہیں جنت سے نکالنا تھا. صحیح، اللہ یخرجکم من الجنہ، تمہیں نکالنا دے اللہ جنت سے. کہ مولا میں کہا جب میں تو دنیا میں ہوں اس وقت، کہ تم ہماری ولایت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جو ہماری ولایت کو مانتا ہے وہ جنت میں ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ جنت سے نکالنا دے، نکلنا جانا ولایت سے. اب کوئی یزید مردود کو جا کے بتایا کہ تیرے بڈھے بھی حسین کے بچوں سے ذلیل ہو رہا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے کیا امام حسین علیہ السلام؟ یہ معجزہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے. اور ہم اپنے آپ کو کہیں اور کسی فضا میں محسوس کرتے ہیں. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ بھئی جنت میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ داخل ہو رہا ہے. میں نے کہا جنت میں ہے، اللہ سے دعا کرے جنت سے نکالنا دے. اور بس میں نے کیا کہ جشن تو ہو چکا، آپ نے سن لیا جشن میں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پر ایک جملہ اور کہہ دوں، بات میں ختم کرنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا بس چہرے کچھ نئے جو کل کے جشن میں تھے، میں ان کے لیے ترجمہ گزارش کرتا ہوں. سورہ شورا کی آیت نمبر 214 سے 219 تک. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. دعوت حضور عشیرہ کی بات ہو رہی ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کل اس کی وضاحت کر چکا ہوں. یہ عجیب حکم ہے اللہ کے رسول کو کہ اپنے کندھوں کو جھکا لیں. رسول سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے کندھوں کو جھکا لیں ان کے لیے کہ جو آپ پر ایمان لے کر آئے. لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو آپ کا اتباع کرنے والے ہیں مومنین میں سے، ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا لیں. اللہ رسول سے کہہ رہے ہیں. کون ہے اس وقت مومن؟ دعوت حضور عشیرہ کے والے جن کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھیں. کون ہو سکتا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ.
असौक, और अगर आपकी जो मासियत करे मुझसे बकुल इनसे कह दीजिए कि इन्नी बरी में मत आमल हो, जो तुम बुत परस्ती करते हो मैं उससे बेजार हूं। वो तवक्कल अल अजीज रहीम, इनमें से कोई आपका साथ ना दे, खुदाए अजीज और मेहरबान पर तवक्कुल रखे। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, वो खुदा वो है कि जो आपको देख रहा होता है जब आप क़याम के आलम में होते हैं। वह तक़ल्लुबका फी साजिदीन, और जब साजिदीन के साथ आप उठते बैठते हैं तो आपको देख रहा होता है। सजदा करने वालों के साथ कम से कम 3 सजदा गुजार जरूरी है उस वक्त। मुझे बताइए रसूलुल्लाह के साथ कौन नमाज पढ़ता था उस वक्त? अगर आपके पास दिन नहीं है तो मैं बयान कर देता हूँ। अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे, हज़रत खदीजा थे, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। और इसकी जो बातिनी तफसीर है वह इमाम बाक़र ने बयान की कि तक़ल्लुबका फी साजिदीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात का शाहिद है कि आपका नूर असलाब शामिखा से अरहाम मुतहरा में जो साजिदीन थे उनमें मुंतकिल होता था। और हुजूर ने खुद फरमाया कि मिन लदुन आदम, हज़रत आदम से लेकर मिन निकाहिन बिग़ैर सिफ़ाहिन, सब के सब निकाह में से थे, कोई नापाकी से नहीं था। इस बात को मुसलमान कबूल कर लेते अगर अली का शजरा वही ना होता जो मोहम्मद का शजरा है। हुजूर के आबा व अजदाद को खारिज अल इस्लाम हुजूर की दुश्मनी में नहीं कहा गया, ये अली की दुश्मनी में कहा गया कि अगर हुजूर के आबा व अजदाद को मोमिन मान लो तो अली के बाप दादा को भी मोमिन मानना पड़ेगा, क्योंकि आबा व अजदाद का सिलसिला तो सेम है ना। तो इस खातिर है कि वो उन्होंने कहा हुजूर के आबा व अजदाद ही से इनकार कर दो ताकि अली तक बात ही ना पहुंचे। बात हो रही है। और खैर हमारा तो अकीदा ये है कि हजरत इस्माइल से लेकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक तमाम औसिया नबी थे, तमाम नबियों के वसी थे, इन तक तमाम अंबिया के तबरुकात पहुंचे थे। वो संदूक भी पहुंचा था कि जिसमें अंबिया के तबरुकात थे, उसकी तफसील थोड़ी बहुत मैं कल गुजारिश कर चुका हूं। इस खातिर है कि ईमान अबू तालिब पर हम मफरूगुन अन है, इस पर बात करना मेरे ख्याल में इस वक्त न कोई जरूरत है, और इससे बहुत आगे की बात है कि हम ईमान अबू तालिब पर बात करते रहे। और अगर किसी को शौक ही है तो फिर अली के अगर बाप के ईमान पर बात होगी तो हर एक के बाप दादा के ईमान पर बात होगी। मुझसे मुदस्सिर भाई ने कहा वो संडे को बात कीजिएगा उनके बाप दादा के ईमान पर। मैंने कहा कि बाप दादा के ईमान पर नहीं, मैं उनके बाप पे खाली बात करूंगा। ईमान पे बात तो बड़ा पहले साबित होना चाहिए, असल फिर फरा साबित होती है। अभी जो जश्न मेरा पुराना सुन चुके उन्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और जितना आपने जश्न सुना था उसी से आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। यार अब मैं आप कहते चले जाएंगे तो फिर तो मैं बढ़ता चला जाऊंगा। मैं ठीक है, मुझे एक ना एक मौके पर रोकना है बात। तो हजरत हाशिम तक कल बात हुई थी, बल्कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक कल बात हुई कि हजरत हाशिम वो फलस्तीन की तरफ चलेगा। अच्छा, कल मैंने अर्ज किया था कि हजरत हाशिम के जमाने से ही यहूदियों की दुश्मनी आगाज हो गई रसूलुल्लाह से, क्योंकि जब उन्होंने सुर्ख खैमा लगाया और कैनका के मकाम पर और यहूदियों ने देखा कि ये कौन सा रईस मक्का है, और वहां से उन्होंने उस नूर नबूवत और इमामत को महसूस किया हजरत हाशिम की पेशानी में। और ये आज हम ताज्जुब की बात हमें लगे, लेकिन उस जमाने में ये अरबों के लिए बहुत कॉमन बात थी। जो काहिन थे वो इतने ज्यादा माहिर होते थे कि वो पहचान जाते थे। तो उन्होंने पेशानी मुताज़ महसूस किया और वहीं पर उनके कत्ल का मंसूबा बनाया। वो कत्ल का मंसूबा नाकाम हुआ। हज़रत सुलमा पर एक तरह का जादू किया ताकि ये आमिर की जो बेटी है, मदीना के कबीले के सरदार की बेटी, वो इनसे इस्तेवाज ना करे। और वहां पर भी जब उन्हें नाकामी हुई, इसलिए कि बहुत बुढ़े को भेजा था उन्होंने, और जो कहते हैं शैतान की शक्ल में आया था, ये बुढ़े ही मामला खराब करते हैं दीन के। तो वो उस महफिल में बैठ गया और उसने ये कहा कि अकेले हंसना मना है, या तो सबके साथ शरीक कीजिए। ऐसे बुड्ढों में लाना हबीब इब्ने मज़ाहिर
ہمارے جیسے بزرگوں پر بابا سے بلند آ رہے صلوات. جو رونے لگے کہیں ادھر ادھر. صحیح ہے. علی علیہ السلام سلام. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نے بلا دیا مجھے. تو یہ کہ وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. مل جائیں گے کچھ رونے غار میں، کچھ رونے والے ابھی سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. مل جائیں گے وہ توڑنے والے کو جب بھی قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. تو حضرت ہاشم سے وہیں ان کی دشمنی شروع ہوئی، اور اس نے آ کر ایک اب بہت تفصیلی واقعہ میں بالکل کہیں اور طرف نکل جاؤں گا. تو اس نے حضرت عمر پر بھی ایک اثر اس طرح سے کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ ایک کے بعد ایک مہر کا مطالبہ کیا. پہلے کہا کہ ہمیں اتنے سو اونٹ چاہیے، اس کے بعد یہ کہا کہ اتنے ہیرو جواہرات چاہیے. حضرت ہاشم قبول کرتے رہے، قبول کرتے رہے، قبول کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر ایک مرتبہ وہ پھر اس وقت جلال کے عالم میں آئے اور اس بڈھے کو انہوں نے محفل سے نکال دیا اور کہا کہ تو ہماری عزت کی کمی کا سبب بنا. حضرت ہاشم سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ نہیں، ہمیں کسی قسم کے مہر کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت سلمہ کے لیے انہوں نے عقد مانگا تھا، رشتہ، انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیے. البتہ یہ کہ حضرت ہاشم نے کہا کہ جو ہماری زبان سے نکل چکا تھا تو ہم دے دیں گے. اس وقت وہ ازدواج ہوا. پھر حضرت ہاشم تشریف لے گئے تھے قافلے تجارت میں فلسطین کی طرف، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی. اور بہت سے مورخین کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر جو یہودی تھے انہوں نے زہر دیا تھا حضرت ہاشم کو، کیونکہ وہ پہچان چکے تھے. حضرت ہاشم کے عرض میں ایک شرط حضرت سلمہ کی جانب سے اور عمر کی جانب سے رکھی گئی تھی کہ اگر ان کی وفات ہو جائے گی حضرت ہاشم کی، تو پھر حضرت سلمہ اپنی اولاد کے ساتھ مدینہ میں رہیں گے، مکہ میں نہیں رہیں گے، یعنی اپنے باپ کے پاس. لہذا وہ باپ کے پاس رہنے لگی. اور حضرت ہاشم کے یہاں پر ایک بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی جس کا نام تھا کیا؟ کل میں کہہ چکا ہوں، شیبۃ الحمد. کیونکہ اس بچے کے بال کچھ سفید بزرگی کے آثار تھے تو کہا کہ یہ ابھی سے بزرگ ہے. لیکن وہ رہ رہا تھا بچہ مدینہ میں. مطلب، عبد المطلب نہیں، مطلب جو حضرت ہاشم کے بھائی تھے، انہیں یہ خطرہ ہوا کہ یہودی اس بچے کو نہ مار دیں. لہذا مکہ سے گئے مدینہ میں بچے کو لینے کے لیے. اور بچہ جب ایک جگہ پر وہ کھیل رہا تھا اور پھر اس کی خود حضرت شیبۃ الحمد، ان کی بھی یعنی اتنی زیادہ فضائل ہیں کہ وہ 7 سال کی عمر میں ایسے ماہر تیر انداز تھے کہ ایک چھوٹے سے حلقے سے جب تیر کو گزارتے تھے تو حلقہ ہلتا بھی نہیں تھا. تو وہ کہیں بچوں کے ساتھ تھے اور حضرت مطلب نے انہیں لیا اور ساتھ لانے لگے کہ جناب سلمہ ان کا خاندان آیا اور انہوں نے آ کے روک کے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس بچے کو مکہ نہیں لے جائیں گے، مدینہ ہمارے ساتھ رہے گا. تو حضرت مطلب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہودی سے یہاں پر مار نہ دیں تو مجھے ساتھ لے جانے دیں. اور 7 سال کے بچے کو اب لے کے جانے لگے. اچھا، یہودیوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب یہ مدینہ سے بچہ جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مکہ کی طرف جا رہا ہے. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج مدینہ اور مکہ کا جو راستہ ہے وہ 4-5 گھنٹے کا راستہ، لیکن اس زمانے میں 2 الگ دنیائی تصور ہوئی. تو اب جب وہ مکہ لے کے جا رہے تھے تو انہیں یہ خبر تھی کہ بعد میں ہو سکتا ہے کئی مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد کوئی نہ کوئی یہودی آئے گا یا کوئی نہ کوئی جاسوس آئیں گے اس بچے کو پہچاننے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے. تو وہ آگے ظاہر سی بات ہے پہلا نام یہ پوچھیں گے کہ شیبۃ الحمد کا ہے. تو جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو مکے والوں نے دیکھا کہ ایک 7 سال کا بچہ ہے ساتھ میں. اچھا، یہ بات وہ سمجھ سکیں گے جو کل جشن میں ہمارے ساتھ شریک تھے. ہو سکتا ہے کہ 5 لوگوں کے لیے تھوڑا سا تاریخ کو میچ کرنا مشکل ہو رہا ہو، لیکن میں آ جاتا ہوں اس ترتیب میں. تو جب حضرت مطلب جو ہاشم کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، نوفل اور
ٹھیک ہے. ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد الشمس. عبد الشمس کی پیشانی جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی ہاشم کے تلوے کے ساتھ، کہ جب انہیں جدا کیا گیا تو پھر یہ کہا گیا کہ ان میں ہمیشہ ان نسلوں میں خون بہتا رہے گا. عبد الشمس کے بیٹے امیہ، جس سے خاندان بنی امیہ کا بیٹا ہے حرب کا بیٹا ابو سفیان سے معاویہ سے یزید. پورا سلسلہ سمجھ میں آ گیا. ٹھیک. اور وہاں سے ہے حضرت ہاشم سے. پھر ہاشم کے جو بیٹے تھے وہ کون تھے؟ شیبۃ الحم، جو مدینہ میں تھے. اب یہ 7 سال کے ہیں اور حضرت مطلب جو ہاشم کے بھائی ہیں وہ انہیں لے کر آ رہے ہیں. جب لے کر آ رہے ہیں تو مکہ میں پہنچتے پہنچتے لوگوں نے کہا یہ 7 سال کا بچہ کون ہے؟ کہا نہیں یہ میرا غلام ہے، غلام لے کر آئے. تو مشہور ہو گیا عبد المطلب، تاکہ بار بار یہودی آ کے یہ پوچھیں کہ وہ شیبۃ الحم کہاں ہے. تو کوئی کہ پتہ ہی نہیں ہمیں مکہ میں شیبۃ الحم کون ہے. تو حضرت مطلب نے شیبۃ الحم یعنی عبد المطلب کی ایسے حفاظت فرمائی یہودیوں سے. عبد المطلب ان کی پیشانی پر تھا وہ نور نبوت. حضرت ہاشم کی جو وصیت کہ جو ان کے تمام آبا و اجداد اپنے اس بچے کو کرتے آ رہے تھے کہ جس کی پیشانی پر نور نبوت تھا کہ اب شادی کرنا تو وہاں کرنا کہ جو عرب کا شریف ترین خاندان تھا. حضرت عبد المطلب کے 6 ازدواج، ان میں سے ایک ہوا حضرت فاطمہ مخزومیہ سے، جو مخزومی قبیلہ تھا. حضرت فاطمہ مخزومیہ سے جو ازدواج ہوا اس سے بیٹوں میں 3 اولادیں ہوئی. ایک کا نام ہے زبیر، ایک ہے ابو طالب اور ایک ہے عبداللہ. حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ فقط باپ کی جانب سے بھائی نہیں ہیں، ماں کی جانب سے بھی بھائی ہیں. ذہن میں رہے. اچھا اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہیں تو میں لفظ کروں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. اللہم صلی اگرچہ اس وقت انسان سب سے زیادہ انٹرسٹڈ اس میں ہوتا ہے جو باہر موجود ہے ابھی نیاز کا اہتمام، لیکن یہ کہ آپ تھوڑا سا نیاز روحانی بھی سن لیجیے گا، پھر نیاز جسمانی انشاءاللہ وہاں سے حاصل کیجیے گا. تو آپ غور کیجیے گا. حضرت یہ اس لیے کہ میں حضرت عبد المطلب کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ تو یقین جانے گا کہ کم سے کم 1 یا 2 مجلسیں چاہیے. میں فقط وہ ریلیٹ حالات پڑھ رہا ہوں جس کے تعلق رسول اللہ سے، کیونکہ وہ جانا ہے سرکار ختم مرتبہ کی ولادت تک، بس یہاں کے میں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، اور وہ بھی مختصراً. حضرت عبد المطلب وہاں تک آتے کیوں اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے مکہ آباد کیا تھا زمزم کے بعد، ان کی کچھ نسلوں بعد سرداری چلی گئی تھی ان کے خاندان سے. کل میں نے عرض کیا تھا یہ سرداری واپس لے کر آئے تھے قصی، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مغرب. تو وہ جو قصی تھے نا وہ سرداری واپس لے کر آئے تھے. اور جتنے عہدے تھے مکہ میں جو اہم عہدے تھے، حاجیوں کی میزبانی کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، کعبے کی کلید جس کے پاس ہونا، مکے کا علم ہونا، حضرت قصی کے بعد حضرت ہاشم نہیں حضرت عبد مناف کے بعد حضرت ہاشم کے بعد عبد المطلب تک آتے آتے مکہ کی مکمل سرداری خاندان بنی ہاشم کے پاس آ چکی تھی. اور وہ واخر رئیس مکہ کہلاتا ہے. حتیٰ یہ کہ وہ پہلے شخص ہیں کہ کعبے کے سامنے جن کے لیے باقاعدہ مسند لگائی گئی اور اس مسند پہ بیٹھا کرتے تھے. ان کے بچوں کو بھی اگر ان کے بچوں میں سے بیٹھ جاتا تھا اس مسند پر تو مکے والے قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں فقط یہ عبد المطلب کی مسند ہے. ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہو چکی تھی تو وہ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ آئے اور اس مسند پہ بیٹھ گئے. تو مکے والوں نے آگے جب شور مچایا تو عبد المطلب نے کہا کہ اسے بیٹھے رہنے دو یہاں پر، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ سزاوار اور لائق اور شریف تر ہے کہ یہ اس مسند پہ بیٹھے. بات واضح ہو رہی ہے حضور کے آبا و اجداد. تو وہ اس مسند پہ بیٹھا کرتے تھے. ایک دن اس مسند پہ آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ جاؤ طیبہ کے مقام کو کھودو اور ایک کنواں نکالو. اٹھے سوچنے لگے کہ طیبہ کا مقام کون سا ہے. اگلے دن پھر سوئے، مختصر کر رہا ہوں، کہ جاؤ برہ کے مقام کو کھودو. سوچنے لگے برہ کا مقام کون سا ہے. اگلے دن پھر اٹھے، جب سوئے اور پھر خواب میں دیکھا جاؤ منزوزہ کے مقام کو کھودو. یہ مقام کون سا ہے. چوتھے دن پھر سوئے، پھر خواب میں دیکھا اللہ کی جانب سے آواز آ رہی جاؤ زمزم کے مقام کو کھودو.
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت اسماعیل کے خاندان سے جب حکومت چھینی تھی تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو چھپا دیا تھا اور اس میں تلواریں ڈال دی تھی. اب یہ جو اب پڑھ رہا ہوں جو تاریخ سے نہیں پڑھ رہا, یہ امام موسیٰ کاظم کی روایت ہے. وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب انہیں اشارہ بھی کیا گیا کہ سرخ پیروں والے پرندے جس مقام پر جا کے کعبے کے سامنے بیٹھتے ہیں اس مقام پر زمزم کا کنواں ہے. اس وقت تک زمزم کا کنواں بالکل غیر مانوس ہو چکا تھا مکے والوں کے لیے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون سا کنواں ہے یہاں پر. اس لیے تو پانی کا مسئلہ ہوتا تو حضرت ہاشم وہاں پر اونٹ کی کھال کی جو حوض بناتے تھے وہاں پر, جو کل بات کیا چکا. تو وہ وہاں پر پہنچے. اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا. حضرت عبد المطلب کے ویسے کل کتنے بیٹے ہوئے؟ 10 بیٹے. اس وقت تک ایک ہی بیٹا تھا جب یہ خواب دیکھا تھا جس کا نام تھا حارث. حارث کو لیا ساتھ میں, پہلے قریش والوں کے پاس گیا, مکے والوں کے پاس, کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کنواں ہے, اسے کھود دو. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہم یہاں کا اتنی سخت گرمی میں صحرا میں یہاں کون سا کنواں ہوگا, وہ تو معجزے سے ظاہر ہوا تھا نا وہ کنواں. کہا نہیں, یہاں ہمیں تو یقین نہیں آتا, ہم کیوں کنواں کھودیں, آپ کیجیے کام. اس وقت کسی نے ساتھ نہیں دیا عبد المطلب کا. تو حارث کو لے کر وہ کنواں کھودنے لگے. جب کنواں کھودنے لگے اس وقت اتنی شدید گرمی تھی اور اتنا تکلیف کا احساس حضرت عبد المطلب جسمانی طور پر فرما رہے تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے منت مانی اور کہا پروردگار یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے تو اس میں سے ایک میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. یہ لنک سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس لیے باقی سنانا ضروری تھا کہ میں اسے ذبح کر دوں گا تیری راہ میں. اب اس زمانے کی شریعت کے اعتبار سے یہ سنت ہوتی تھی اور یہ منت ہوتی تھی. جیسا کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا تو یہ وصیہ ابراہیم ہے. حضور نے اس پر فخر کیا ہے, حضور نے اس پر فخر کیا. اب انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو اس وقت انہوں نے وہ منت مانی تھی. اب زمزم کے کنویں کی بھی ایک داستان ہے پوری, یعنی بڑی بہترین. ایک اشارہ کر دوں, جب زمزم کا کنواں کھودنے لگے تو اس میں سے ایک عجیب قسم کی ایسی بو خارج ہوئی کہ حارث برداشت نہ کر سکے اور حارث چلے گئے چھوڑ کے, اپنے ہی بیٹے ان کے. تو حضرت عبد المطلب اور ذات محسوس کرنے لگے کہ جیسے حارث گئے یہ منصوبہ الہی تھا. کہتے ایسی بہترین مجھ کو عنبر کی خوشبو آنے لگی. کیا حضرت ہاشم کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے خوشبو محسوس ہی نہیں کی. اور پھر میں اکیلا کھودتا رہا تو یہاں تک کہ اس میں کھودتے کھودتے میں تھک گیا اور اسی کنویں میں وہیں بیٹھ گیا. تو پھر جب میں کچھ نیند میں گیا تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیب سے آواز سنی کہ اب جب مزید اس کنویں کو کھودو گے تو اس میں سونے کی ڈھال نکلے گی, وہ تمہارے لیے. اس کے علاوہ جو بقیہ سونا نکلے گا وہ ہرن کہ جو ایران کے بادشاہ نے بھیجے تھے وہ خانہ کعبہ کو ہدیہ کر دینا. اور مزید کھودو گے تو 13 تلواریں نکلیں گی. یہ 13 تلواریں چھپا لینا اپنے پاس, کسی کو نہ دکھانا. اور تمہارا وہ فرزند جس میں نور نبوت منتقل ہو اسے دے دے گا. اس کے بعد وہ اسے ہمارے آخری نبی کو دے دے گا. اور یہ کل ہمارے 13 وارث اور 13 حجتیں ہوں گی. موسیٰ کاظم کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو. ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار ہماری وصیت کے مطابق, ہمارے حکم کے مطابق ملتی چلی جائے گی. اور آگے یہ بھی امام کاظم نے فرمایا اس حدیث میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے عبد المطلب گھبرا نہ جانا اگر ان 13 میں سے ایک تلوار غائب ہو جائے, اس لیے کہ ہماری آخری حجت پردہ غیبت میں جائے گی اور جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی تلوار بھی ظاہر ہو جائے گی. اللہ وہ تلواریں چھپا کے لے آئے اپنے گھر میں اور پھر اس وصیت کے مطابق عمل کیا. یہ جو وصیت, یہ جو منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے گا تو میں ایک قربان کروں گا, وہ بیٹے ہوتے چلے گئے. اور ان میں سے آخری بیٹے حضرت عبداللہ, ان کے بعد حضرت حمزہ. ٹھیک ہے, جب حضرت عبداللہ 10 سال کے ہو گئے تھے اس وقت حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اب اس منت پر عمل کرنے کا وقت آ گیا. اب اللہ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے کل,
کیونکہ حضرت حمزہ کی ولادت ہو گئی. اب ان 10 میں سے مجھے ایک قربان کرنا اللہ کی راہ میں. خانہ کعبہ کے اندر قرآن رکھا گیا کہ اب جس بچے کے نام پہ قرآن نکلے گا اسے قربان کیا جائے گا. قرآن نکلا حضرت عبداللہ کے نام پر. حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے, لیکن مکہ والے بھی دیکھ چکے تھے اور حضرت عبد المطلب بھی دیکھ چکے تھے کہ وہ جو نور نبوت میری پیشانی پر تھا اب وہ عبداللہ کی پیشانی پر ہے. لہذا حضرت ابو طالب نے اصرار کیا کہ میں قربان ہو جاتا ہوں, آپ عبداللہ کو نہ قربان کیجیے. کہ نہیں, مجھے اس منت پر جو اللہ سے میں نے وعدہ کیا اس پر عمل کرنا ہے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے کہ ایک اور قرآن ڈال دیجیے, اس نور نبوت کی خاطر ایک اور قرآن ڈال دیجیے. 10 اونٹ اور عبداللہ, جو قرآن نکل آئے وہ قربان کر دیجیے. پھر حضرت عبداللہ 10 اونٹ قرآن ڈالا گیا. حضرت عبداللہ, ابو طالب نے کہا کہ میں 20 اونٹ دیتا ہوں. 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ. پھر حضرت عبداللہ قرآن پہ ڈالا گیا. 30 اونٹ حضرت عبداللہ, پھر حضرت عبداللہ. 40 اونٹ حضرت عبداللہ, 50 اونٹ حضرت عبداللہ. قرآن نکلنا حضرت عبداللہ کے نام. 60 اونٹ حضرت عبداللہ, 70 اونٹ حضرت عبداللہ, 80 اونٹ حضرت عبداللہ, 90 اونٹ حضرت عبداللہ. یہاں تک جب بات آئی تو عبد المطلب نے کہا بس اب یہ 9 مرتبہ ہو چکا ہے, اب میں قربان کروں گا عبداللہ. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میری خاص التماس ہے بابا جان کہ ایک مرتبہ اور, فقط ایک مرتبہ اور اس قرے کو ڈال دیجیے, پھر جو حکم خدا ہوگا. اور پھر جب 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ, لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقیر و غریب تھے, پورے مکہ کو پالنے والے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی ذات پر انہوں نے اس طرح سے خرچ نہیں کی. 100 اونٹ حضرت عبداللہ, قرآن نکلا 100 اونٹ. اس وقت سے ایک انسان کی دیت اور خون بہا 100 اونٹ ہے, جو میں جشن کے ابتدا میں کہہ رہا تھا اگر آپ کو یاد ہے. جی جی یہ وجہ ہے. یار آپ سو گئے کیا؟ سو گئے میری بات پہنچ رہی ہے. اس وقت سے ایک انسان کی دیت ہے 100 اونٹ. لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں, 9 مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا تھا تو ایک ہی مرتبہ میں اونٹ پر قرآن نکلنے سے کیسے مانتا ہوں, میں پھر قرآن ڈالوں گا. 100 اونٹ حضرت عبداللہ, دوسری مرتبہ قرآن ڈالا گیا 100 اونٹ, تیسری مرتبہ قرآن ڈالا گیا 100 اونٹ. عبد المطلب چاہتے تھے کہ کم سے کم میں 9 مرتبہ اس کام کو دوبارہ انجام دوں کہ حاطب غیبی سے ندا آئے. اور اس ندا کا ذکر حضرت عبد المطلب کی زیارت میں بھی موجود ہے. السلام علیکم سید البطحاء والکعبہ, یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے. اے مکہ اور کعبے کے سردار آپ پر سلام, اے سخیوں کی سخی آپ پر سلام. السلام علیکم یا من ناداہ حاطب الغیب الندا, اے اس پر سلام ہو کہ اللہ نے جسے حاطب غیبی سے ایک صدا دی تھی. یہ اسی صدا کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی صدا آئی کہ اے عبد المطلب ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی. جیسے ابراہیم پر وحی نازل ہوئی تھی, لقد صدقت رویا, اے ابراہیم ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی. اسماعیل ذبیحین ہو گئے, اسماعیل اور عبداللہ ذبیحین قرار پائے. اللہ اکبر. اور اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کا فدیہ ادا کیا 100 اونٹ. آخری جملے پر آ گیا. یعنی اگر حضرت ابو طالب نہ ہوتے, محمد چھوڑ دو, محمد کے باپ پر احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا. ابو طالب نہ ہوتے تو عبداللہ قربان ہو چکے ہوتے. عبداللہ قربان ہو چکے ہوتے تو محمد مصطفیٰ کے دنیا میں آنے کے اسباب فراہم نہ ہوتے. اگر محمد نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا, نہ نمازیں ہوتی, نہ عبادتیں ہوتی, نہ تلاوتیں ہوتی, نہ مسجدیں ہوتی, نہ کوئی مسلمان ہوتا, نہ کوئی عبادت گزار ہوتا. ساری دنیا میں جتنی عبادت تلاوت عبادت ہو رہی ہے وہ احسان ابو طالب علیہ السلام بات ہو گئی. بس اب اس سے زیادہ تو میں زحمت نہیں دینا چاہتا. یہیں تک بات مکمل ہو گئی. حضور کے آبا و اجداد کے بارے میں انشاءاللہ یہ 2 تقریریں آپ کو یاد رہیں گی, کل کی تقریر اور آج کی تقریر انشاءاللہ.
البتہ کہ اس میں موضوعات بہت سارے ہیں کہ پھر خود حضرت عبداللہ کی زندگی کے واقعات. پھر حضرت عبداللہ کے جب حضور کی ولادت ہوئی تو 6 مہینے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی, اور حضرت عبداللہ کی جب سرکار ختم مرتبہ کی ولادت ہوئی تو کیا کیا معجزات دنیا میں کہاں کہاں ہوتے رہے, کتنے ستارے ٹوٹے, شیطان کے جانے کا راستہ بند ہو گیا, کاہنوں کے آنے کی خبر بند ہو گئی, جو دریا جو خوش تھے وہ سب بہنے لگے, جو کنگرے تھے وہ 14 جو ہے وہ کنگرے کیسر روم کے وہ ٹوٹ گئے, کیسر جو کسرا تھے اس کی دیوار پر ذرا دراڑ پڑ گئی, اس کا جو ہے وہ جو تخت تھا اور وہ جو اس کا محل تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا 17 ربیع الاول کو حضور کے آنے کے صدقے میں. کمال ہو گیا, واقعی کمال ہو گیا. بس اس پہ ایک اور الگ تفصیل ہے, میں یہیں تک بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. ایک حدیث معصوم ہے حضور کے آبا و اجداد کے لیے, فرمایا کہ اگر کوئی کسی مالی پریشانی میں یا قرض کے معاملے میں کسی پریشانی میں, اسے چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ جائے اور حضرت آمنہ, حضرت عبداللہ, حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد, ان 4 مقدس ہستیوں کے نام سے 4 طواف کرے, انہیں ہدیہ کرتے ہوئے اور طواف کی نماز پڑھے. اگر ان 4 ہستیوں کو ہدیہ کرتے ہوئے, کون 4 ہستیاں؟ حضور کے والدین, مولا علی کے والدین. اگر کوئی طواف کرنے کے بعد نماز پڑھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا قرض غیب سے ادا فرما دے گا, اس کے رزق میں اتنی وسعت عطا فرمائے گا کہ نسلوں کی نسلیں سیراب ہوتی رہیں گی, اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی. یہ حدیث امام حضور کے آبا و اجداد. اللہ اکبر. اور ظاہر ہے کہ اگر مکے جانا ہم سب کے لیے اس وقت بظاہر ہی فوراً ممکن نہ ہو تو کم سے کم 2 رکعت نماز ہدیہ کرتے ہیں. یہیں پر اپنے شہر میں 2 رکعت نماز ہدیہ کریں اور اپنے وسعت رزق کے لیے دعا مانگیں اور اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگیں. بلکہ ایک دعا یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اس نے لکھوایا نہیں ہے اس سے اور وہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے, تو وہ بھی ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے. وہ شاید سبھی کو پڑھنی پڑ جائے گی یہاں پر, اور تاکہ جو ہے وہ جو قرضہ لینے والا ہے اس کا دل نرم ہو جائے, وہ قرضے کو ادا کر دے. جی اعمال کروا دیتے BSc میں نماز کے بعد. یہ ہستیوں سے تبرک حاصل کرنا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حضور کے آبا و اجداد کی شفاعت سے بہتر. پھر تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابو طالب نے پالا تھا. چند برس تک حضرت عبدالمطلب کے ساتھ رہے, اپنے دادا کے ساتھ, اور دادا کی وفات کے وقت حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. یہ ترتیب ہے. سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. اے میرے ساتھ آبیا نہیں, میں آپ کے نعرہ حیدری کے لیے ایک وسیلہ فراہم کر رہا ہوں. کرار نے پھر حسنین سے شاہکار کو پالا. پھر سن لیجیے گا, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے تو مہدی کو حجابوں میں خدا پالا. الہی بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا, آمین ضرور کہیے گا, ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة
شفاعة الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين واكتبنا من زوار الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.